الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا آن لائن توقید کا کورس جاری ہے اور اس کا پہلے لیول کی ہماری آج تیسری کلاس ہے۔ جی آپ نے میسج کیا تھا عمر بھائی کہ آپ کی پہلی کلاس ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جو شروع کی 2 کلاسز ہیں اس کی ریکارڈنگ اپلوڈ یوٹیوب پہ کر دی گئی ہے، تو اس سے آپ اس کو سن کر اپنا جو رہ گیا ہے اس کو پکا کر لیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم جو آگے چلیں گے تو امید ہے کہ اکثر باتیں تو آپ کی کلیئر ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ 1-2 کے اندر آپ کو ہو رہے کہ جن کے اندر پچھلا ذکر آ رہا ہوگا، تو اگر جب آپ پچھلا سن لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو وہ بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اصطلاحات ہماری چل رہی ہیں۔ آج ہم نے شروع کرنا ہے بلدی گھڑی، لوکل ٹائم۔ گھڑیوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک بلدی گھڑی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ طول بلد کو 15 سے تقسیم کرنے پر جو گھڑی حاصل ہو اسے بلدی گھڑی یعنی لوکل ٹائم کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے کہ گویا کہ یہ ایک اس کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے بلدی گھڑی کو۔ اگر آپ اس کی اصل ایک تعریف سمجھنا چاہیں کہ بلدی گھڑی ہوتی کیا ہے، تو آپ اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ ہم نے طول بلد کے اعتبار سے جو مبدا مانا تھا دنیا کا، اس کی جو اسٹارٹنگ پوائنٹ مانا تھا، جو اس کی ابتدا مانی تھی، وہ ہم نے مانی تھی گرین وچ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ گرین وچ اور جس مقام کی آپ بلدی گھڑی نکالنا چاہ رہے ہیں ان کے درمیان سورج کو فاصلہ طے کرنے میں کتنے گھنٹے، منٹ، سیکنڈ لگتے ہیں، اس کو بلدی گھڑی کہتے ہیں۔ یعنی کہ ادھر سے اس مقام سے اور گرین وچ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، سورج کے وقت طے کرنے کے اعتبار سے، فاصلہ طے کرنے کے اعتبار سے کتنا گھنٹے، منٹ، سیکنڈ لگتے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ بلدی گھڑی کہیں گے۔ اور اب آپ کو چیک کرنی ہے کہ اس کسی بھی مقام کی بلدی گھڑی کتنی ہے، تو آپ طول بلد کو 15 سے ڈیوائڈ کر دیں گے تو اس صورت کے اندر آپ کو جواب حاصل ہو جائے گا۔ مثلا کراچی کا طول بلد 67 درجے 4 دقیقے ہے، یعنی اب جیسے یہ جو نشان ہوتا ہے نا، دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، 67 کے بعد دیکھیں گول دائرہ بنا ہوا ہے نا، اور اس کے بعد دیکھیں گے تو ایک نشان ہے۔ تو یہ جو گول دائرہ ہوتا ہے یہ ابھی ہی ایک دم سارے ٹھیلے والے اس طرح سے آ گئے آواز لگانے کے لیے، تو کچھ آزمائش ہو رہی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ جو گول دائرے کا نشان ہے، یہ ہے علامت، اور یہ علامت ہے درجہ۔ پیچھے ہم نے قسمیں پڑھی ہے، ایک ہوتا ہے درجہ۔ درجہ کیا ہوتا ہے کہ دائرے کے 360 حصے کیے جائیں تو ہر برابر حصے کریں گے تو ہر حصہ درجہ کہلائے گا، اس کو انگلش میں ڈگری کہتے ہیں۔ تو جو درجے کا نشان ہوتا ہے اس کو ہم شو کرتے ہیں یہ زیرو کہہ لیں یا گول دائرے کے نشان کی علامت کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ایک ہوتا ہے دقیقہ، درجے کا 60واں حصہ دقیقہ کہلاتا ہے، اور اس کی علامت اس طرح سے ایک یہ لائن بنائی جاتی ہے۔ اور اس طرح اس کے بعد ثانیے کا، اور دقیقے کا 60واں حصہ ہوتا ہے وہ ثانیہ کہلاتا ہے، تو اس کی جو علامت ہوتی ہے وہ اس طرح سے یہ والی علامت کو ڈبل بنا دیا جاتا ہے۔ پھر اس طرح ثالثہ ہے تو اس کے لیے ٹرپل لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ اب آپ کو اس طرح سے یہ لکھ کے نہیں دیا جائے گا، یہ پہلی دفعہ آیا تھا تو آپ کے سامنے لکھ دیا گیا کہ 67 درجے 4 دقیقے۔ اب اگلی جگہوں پر یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہوگا، اور اب آپ نے خود ہی سمجھ لینا ہوگا کہ بھائی یہ درجے کا نشان ہے، دقیقے کا نشان ہے۔ اسی طرح کیلکولیٹر کے اندر بھی یہی معاملہ ہوگا۔ تو اب یہ کراچی کا طول بلد ہے۔ اب یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ تو ہم نے سیکھ لیا تھا، ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یہ جو آخر میں اس کی جداول موجود ہے نصاب توقید کے اندر، وہاں سے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کراچی کا طول بلد 67 درجے 4 دقیقے ہے، اسے 15 سے تقسیم کرنے پر کراچی کی بلدی گھڑی یعنی لوکل ٹائم
4 گھنٹے 28 منٹ اور 16 سیکنڈ حاصل ہوئی۔ میں آپ کو یہ کیلکولیٹر سے کر کے دکھا دیتا ہوں۔ ایک منٹ رکیے گا، کیلکولیٹر میں کچھ ایرر آ گیا تو میں اس کو درست کر لوں، پھر کیلکولیٹر کھولتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم نے لکھنا تھا 67 درجے 4 دقیقے، اس کو لکھنے کا طریقہ کار بھی کیا ہوگا یہ بھی آپ دیکھ لیجئے، کیلکولیٹر کو استعمال کرنے کا طریقہ۔ دیکھیے ہم نے 67 لکھا، اب درجے کا جو نشان ہے نا وہ یہ دیکھیے ENG لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک ہے جیسے وہاں پہ علامتیں بنی ہوئی تھی، اسی طرح کی اس بٹن میں بھی علامتیں بنی ہوئی ہیں درجہ دقیقہ ثانیہ کی، آپ نے یہ دبا دینا ہے۔ اب مزید آپ آگے لکھیں گے تو جب آپ درجہ لکھ چکے ہیں اب دوبارہ آپ نے یہی بٹن دبانا ہے، یعنی درجے کا علامت لگا دی، اس کے بعد جب آپ نے دقیقہ لکھا اس کے بعد آپ یہی علامت لگائیں گے تو اب یہ جو نشان آیا ہے اب یہ دقیقے کو شو کرے گا، دقیقے کو ظاہر کرے گا، کیوں؟ کیونکہ پہلے درجہ موجود ہے۔ اس طرح سے آپ نے یہ لکھ لی، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، بلدی گھڑی لینے کے لیے 15 پر تقسیم کرنا ہے، 15 پر ڈیوائڈ کرنا ہے، تو آپ کے پاس یہ جواب حاصل ہو گیا 4 گھنٹے 28 منٹ 16 سیکنڈ، اور ہماری نصاب توقیف میں بھی یہی بیان کیے گئے تھے۔ معیاری گھڑی، اب ہم نے پہلے بلدی گھڑی پڑھی تھی، اب ایک معیاری گھڑی، ایک اور دوسری گھڑی کی قسم ہے یہ۔ ملکی انتظامات کو سنبھالنے کے لیے حکومت پورے ملک یا صوبے کے لیے جس گھڑی کو معیار بنا لے اسے معیاری گھڑی کہتے ہیں۔ معیاری گھڑی بنانے کے لیے حکومتیں GMT کو معیار بناتی ہیں۔ GMT کی وضاحت اگلی لائن میں آ رہی ہے۔ اچھا، ملکی انتظامات کو سنبھالنے کے لیے حکومت کیوں لیتی ہے یہ؟ ہوتا کیا ہے کہ اب مثال کے طور پر کیونکہ ہر شہر کی بلدی گھڑی ہوتی ہے نا، اچھا پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جتنی بھی گھڑیاں بنتی ہیں تو یہ بھی جو ہمارے گھڑی کے اوقات چلتے ہیں تمام کے تمام کا تعلق ہے سورج سے، اور سورج سے بھی تعلق اس کا طول بلد کے اعتبار سے ہے۔ تو اب لازمی سی بات ہے کہ اکثر ملک کے اکثر شہروں کا طول بلد مختلف ہی ہوگا، کچھ نہ کچھ ہر شہر میں طول بلد تبدیل ہوگا، تو جب تبدیل ہوگا تو اس صورت کے اندر ان کی بلدی گھڑی بھی مختلف ہوں گی۔ اب جب بلدی گھڑی مختلف ہے تو مثال کے طور پر فیصل آباد کے اندر 2:29 ہو رہے ہیں تو کراچی کے اندر 2:32 ہو رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایک فرضی مثال لے لیجئے۔ اسی طرح سے آپ مری چلے جائیں تو وہاں پر 2:35 ہو رہے ہیں، بلوچستان کے کسی علاقے کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر 2:25 ہو رہے ہیں۔ تو اب حساب کیسے لگایا جائے؟ کوئی اعلان ہونا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی وزیر اعظم خطاب فرمائیں گے یا اس طرح سے کچھ بھی آپ کچھ بھی لینے کے کوئی ایک پروگرام ہونا ہے، تو اب اس صورت کے اندر اعلان کیا جائے گا تو پھر مختلف ہر شہر کا لسٹ بھی جاری کی جائے کہ اس شہر کے حساب سے اس ٹائم پر ہو، اس شہر کے حساب سے اس ٹائم پر ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔
اسی طرح سے اگر ایک شہر کا بیان کر دیا جائے تو اس صورت کے اندر بھی پھر آزمائش ہوگی، ہر ایک اپنا اس شہر سے فرق چیک کرے گا. اب ہر کسی کو اتنا آتا ہو نہ آتا ہو، تو یوں بلدی گھڑی کے ہونے کی صورت کے اندر بہت سارے آزمائش رہتی تھی. اسی طرح سے یہ معیاری گھڑی کو ریلوے ٹائم بھی کہتے ہیں نا. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ ٹرین کو بھی چلانے میں مسئلہ آتا تھا. اب جو اعلان ہو کہ ٹرین اس شہر سے اس شہر جائے گی، اس ٹائم پر چلے گی، اس ٹائم پر رکے گی. اب جو چلنے کا ٹائم ہے وہ کس شہر سے بیان کیا جائے اور رکنے کا ٹائم کس شہر کے حساب سے بیان کیا جائے، تو اس کے اندر بہت بڑی آزمائش آتی تھی اور کافی مسائل آتے تھے. تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ ملکی انتظامات کو سنبھالنے کے لیے ایک معیاری گھڑی بنا لی جائے جو پورے ملک میں، یا اگر ملک بہت بڑا ہے جیسے کہ روس ہو گیا، رشیا وغیرہ ہو گئے، تو ان میں پھر ایک ایک صوبے کے لیے ایک گھڑی کو معیار بنا لے تاکہ ان کے جو انتظامات ہیں ان کو سنبھالنے میں آسانی رہے. تو پاکستان کے لیے 5 گھنٹہ لے لیا گیا، ہند کے لیے 5.5 گھنٹے لے لیا گیا. وہ بھی کیوں لیا جاتا ہے، کس اعتبار سے لیا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کی تمام تفصیل آگے اسی کتاب کے اندر آپ پڑھیں گے. جی ایم ٹی سے مراد جی ایم ٹی گرینوچ مین ٹائم کا مخفف ہے. گرینوچ برطانیہ کے شہر لندن کا ایک مقام ہے جہاں دنیا کی صحیح ترین گھڑی نصب ہے. اسی گھڑی کو عالمی گھڑی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا کی تمام ممالک کی حکومتیں اسی گھڑی سے پہلے یا بعد کچھ گھنٹوں کا فرق لے کر اپنے ممالک کے لیے معیاری اوقات مقرر کرتی ہیں. جیسا کہ پاکستان کا معیاری وقت گرینوچ سے 5 گھنٹے آگے ہے. معیاری گھڑی کے متعلق مزید تفصیل آگے آئے گی. ڈی ایس ٹی کی وضاحت. بعض ممالک دن کی روشنی سے بچت یعنی ڈے لائٹ سیونگ ٹائم حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے وہ موسم گرما میں بطور ڈی ایس ٹی معیاری وقت میں 1 گھنٹے کا اضافہ کر لیتے ہیں. مثلا اگر معیاری گھڑی +5 تھی تو +6 کر لیں گے، اور اگر -6 تھی تو -5 کریں گے. کیوں کرتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے اس طرح کے اعلانات بھی سنے ہوں گے. ماضی قریب کے اندر پاکستان میں بھی اس طرح کے اعلانات ہوئے کہ جو دکانیں ہیں، کاروبار ہے، وہ 8 بجے بند کر دیا جائے. کیوں بھائی؟ تاکہ یہ کہ بجلی زیادہ استعمال نہ ہو. اس سے کیا ہوگا کہ بھائی دکانیں صبح جلدی کھلیں گی، دن کا ٹائم ہوگا تو عموماً کیا ہے کہ سیور لائٹیں اس طرح سے یہ کم استعمال ہوں گی، اور تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بجلی ہے اس کی بچت ہوگی. بجلی کو بنانے کے اندر جو خرچہ آتا ہے ملکی اعتبار سے وہ بچے گا. تو یہ تو ایک وہ طریقہ ہو گیا نا. ایک اس کا بالکل آفیشیل طریقہ کیا ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. پاکستان میں بھی یہ رائج ہوئی تھی تقریباً کوئی 2006-07 اس کے آس پاس کے اندر یہ اس کو استعمال کیا گیا تھا. لیکن پھر یہ کہ پاکستانی عوام اس کو قبول نہ کر سکی، بہت سارے مسئلے ہوئے اور ساری چیزیں، پھر فیصلہ ہوا کہ یہ ہو ہی نہ. تو اس طرح کافی سارے ممالک ہیں کہ جو اس کو استعمال نہ کر سکے، ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی. بہرحال یہ جو یو کے اور اس طرح کے مصر اور جو ترقی یافتہ ممالک ہے، یورپن کنٹریز جو ہیں، وہ زیادہ تر اس کو استعمال کرتے ہیں. تب اس سے کیا ہوگا، مثال کے طور پر آپ ایک چیز دیکھیے کہ آفس کھلنا ہے 8 بجے اور وہ شام کے 7 بجے بند ہونا ہے. اب اس صورت کے اندر کیا ہوگا، گرمی کے اندر آپ کی فجر پڑھ کر آپ فارغ ہو رہے ہیں 6 بجے. اب آفس کے اندر ہیں 2 گھنٹے باقی نا. تو وہ کیا کریں گے کہ 1 گھنٹہ جی ایم ٹی کو بڑھا لیں. اچھا فجر کی مثال ہم ایک اسلامی اعتبار سے بات کر رہے ہیں، ورنہ ان کے نزدیک کیا ہے کہ بھائی اجالا جو ہوگا وہ 6 بجے ہو جائے گا. تو اب وہ کیا کریں گے، جی ایم ٹی کو 1 گھنٹہ آگے کر لیں گے. اب جو اجالا 6 بجے ہو رہا تھا، جو فجر ختم ہو رہی تھی، طلوع شمس ہو رہا تھا، وہ 6 بجے ہو رہا تھا. جب آپ 1 گھنٹہ جی ایم ٹی آگے کر دیں گے تو وہ 7 بجے ہوگا، اور آفس کا ٹائم وہی 8 بجے رکھا جائے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. تو اب کیا ہوا کہ اور غروب ہو رہا تھا 7 بجے، تو جب آپ نے 1 گھنٹہ آگے کر لیا تو غروب بھی کا ہوگا 8 بجے ہوگا، اور جو آفس کی ٹائمنگ تھی وہ 8 بجے ہی تھی. تو اس صورت کے اندر اب کیا ہوا کہ پہلے آپ 7 بجے غروب ہو رہا تھا، 8 بجے تک آفس کا ٹائمنگ چل رہی تھی. تو اس صورت کے اندر آپ 1 گھنٹہ آپ کو مزید اندھیرے کے اندر لائٹیں وغیرہ زیادہ استعمال کرنی پڑ رہی تھی. جب آپ نے 1 گھنٹہ مزید آگے کر لیا تو اس صورت کے اندر اب کیا ہوا، یعنی کہ آفس ٹائمنگ آپ کی ایک گھنٹہ پیچھے آ جائے گی. تو اس صورت کے اندر اب دن کی روشنی زیادہ استعمال ہوگی اور بجلی جو خرچ ہونی تھی، بجلی کا جو استعمال تھا وہ کم ہو گیا. تو اس وجہ سے یہ ڈی ایس ٹی کو استعمال کیا جاتا ہے. شمالی دنیا والے ممالک اکثر
مارچ کے آخری اتوار سے اکتوبر کے آخری اتوار تک ڈی ایس ٹی لیتے ہیں، جبکہ جنوبی دنیا والے ممالک اکثر اکتوبر کے پہلے اتوار سے اپریل کے پہلے اتوار تک ڈی ایس ٹی لیتے ہیں۔ تعدیل مروج، معیاری گھڑی اور بلدی گھڑی کے درمیان فرق کو تعدیل مروج کہتے ہیں۔ انگلش میں کہیں گے ڈفرنس بٹوین لوکل اینڈ اسٹینڈرڈ ٹائمز۔ تعدیل مروج معیاری گھڑی سے بلدی گھڑی کو تفریق کرنے پر حاصل ہوتی ہے، یعنی آپ معیاری گھڑی لیں گے اس ملک کے اندر کیا رائج ہے، پھر اس کی آپ نے بلدی گھڑی نکال لی، پھر بلدی گھڑی کو آپ نے معیاری گھڑی سے مائنس کر لیا تو آپ کے پاس جواب حاصل ہو جائے گا۔ دیکھیں کر کے دکھا رہے ہیں یہاں پر، پاکستان کی معیاری گھڑی +5 ہے اور کراچی کی بلدی گھڑی 4 گھنٹہ 28 منٹ 16 سیکنڈ ہے، یہ ابھی ہم نکال چکے ہیں۔ اب معیاری گھڑی کو بلدی گھڑی سے تفریق کیا تو جواب 0 گھنٹے 31 منٹ 44 سیکنڈ آیا۔ دیکھیے ہم کر کے دیکھتے ہیں، 4 گھنٹہ 28 منٹ 16 سیکنڈ ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، ہم نے سب سے پہلے لکھنی ہے معیاری گھڑی۔ معیاری گھڑی کتنی تھی، 5 مائنس کیا 4 گھنٹہ 28 منٹ، دیکھیے سب میں علامتیں لگا رہا ہوں اور آخری والے میں بھی علامت لگانی ہے، یہ نہ لگانے کی وجہ سے آپ کا جواب بالکل غلط ہو جائے گا۔ دیکھیے کیا جواب آیا، اگر اس طرح کا جواب آیا نا تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس بٹن کو دبا کر اس پہ ستینی والے بٹن کو دبا لینا ہے، تو آپ کے پاس جواب آ گیا 0 درجے 31 منٹ 44 سیکنڈ۔ دیکھیے دربی کتاب میں بھی یہی جواب تحریر کیا ہوا ہے۔ لہذا اب کیا کہیں گے ہم، کراچی کا تعدیل مروج 31 منٹ 44 سیکنڈ زائد ہے۔ قطبین، اس کا ذکر کافی دفعہ پیچھے بھی آیا۔ خط استوا، خط استوا کیا تھا کہ دنیا کے بالکل بیچوں بیچ ایک ہم نے لائن فرض کی تھی، اس بالکل بیچ میں اس کو ہم نے خط استوا کہا تھا۔ تو خط استوا سے ہر جانب 90 درجے کی دوری پر ایک نقطہ جو شمال کی جانب ہے اسے قطب شمالی کہتے ہیں، اور جو نقطہ جنوب کی طرف ہے اسے قطب جنوبی یعنی ساؤتھ پول کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ خط استوا ہے، اب اس سے 90 درجے کی دوری کے اوپر جو ایک نقطہ آ رہا ہے اور شمال کی جانب اس کو قطب شمالی کہیں گے، اور جو جنوب کی طرف ہے اسے قطب جنوبی کہیں گے۔ دائرہ نصف النہار، یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دائرہ عظیمہ کی کس طرح ہوتی ہے، ایک دائرہ صغیرہ ہوتا ہے اور ایک دائرہ عظیمہ ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک دائرہ عظیمہ ہے، بہت آسان ہے۔ دیکھیے ہم نے ایک سمت الراس پڑھا تھا، اصطلاحات بھی ہم ساتھ ساتھ پچھلے والی بھی دہرا لیتے ہیں تاکہ آسانی رہے اور جو نئے حضرات ہیں ان کو بھی سمجھنا آسان رہے۔ سمت الراس کیا تھا کہ اگر ہمارے سر کے بیچوں بیچ آسمانوں تک اگر ایک لائن مان لی جائے تو وہ کیا کہلائے گی، سمت الراس۔ اور سمت القدم کیا تھا کہ ہمارے پاؤں کے بالکل نیچے ہم نیچے تک ایک لائن لے جائے تو وہ کیا کہلائے گی، سمت القدم۔ اور قطبین ابھی ہم نے پڑھ لیے۔ تو اگر ہم ایک لائن لیں کہ جو ہمارے سمت الراس کو چھوئے، پھر قطب شمالی کو چھوئے، پھر نیچے سمت القدم کو چھوئے، اور اس طرح سے پورا یہ وہاں سے پھر قطب جنوبی کو چھوتے ہوئے دوبارہ سمت الراس پر آ جائے تو وہ دائرہ کہلائے گا دائرہ نصف النہار۔ دیکھیے آگے تفصیل موجود ہے، دیکھیے یہ شمالی قطب شمالی، یہ قطب جنوبی، اور اس کے بعد کیا ہے کہ یہ سمت الراس، یہ سمت القدم۔ تب دیکھیے ایک دائرہ سمت الراس سے شروع کیا گیا، یہ جو بلیک ہے یا آپ سرمائی کلر کہہ لیں، تو یہ یہاں سے دیکھیں سمت الراس سے گیا، قطب جنوبی پہ ملا، سمت القدم پہ ملا، پھر قطب شمالی پہ ملا اور دوبارہ سمت الراس مل گیا۔ تو یہ جو پورا کا پورا دائرہ ہے یہ کیا کہلائے گا آپ کا، یہ دائرہ نصف النہار کہلائے گا۔ یہ بار بار اب ویڈیو ایک بند نہ کریں، ویڈیو بند نہیں ہو رہی، کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس نیٹ کا پرابلم ہوگا نا، تو اس وجہ سے اس وقت بند ہو رہی ہوگی۔ ویڈیو تو میری جانب سے کھلی ہوئی ہے۔ سمت قبلہ، ڈائریکشن آف قبلہ، یہ دیگر کے پاس مسئلہ آ رہا ہے ویڈیو والا؟ نہیں یہاں پر یہ ویڈیو کلیئر۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ۔ دائرہ افق کا وہ نقطہ، اچھا ہم کافی دفعہ سنتے رہے سمت قبلہ سمت قبلہ، اب اس کا مطلب کیا ہے؟
دائرہ افق کا وہ یہ سمت کی تعریف ہے. کسی بھی جگہ کے آپ سمت نکالتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دائرہ افق کا وہ نقطہ جس کی طرف منہ کرنے سے قبلے کو منہ ہو جائے وہ کیا کہلائے گا؟ سمت قبلہ. مثال کے طور پہ دیکھیے یہ ہمارا افق ہے. افق ہم پڑھ چکے ہیں کہ جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے وہ افق ہوتا ہے. اب افق کا یہ والا نقطہ ایسا ہے کہ اگر ہم اس کی طرف منہ کرتے ہیں تو ہمارا قبلے کو منہ ہو جائے گا. اب مثال کے طور پر اگر ہم ادھر منہ کریں تو ہمارا قبلے کو منہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے ادھر کرتے ہیں تو بھی قبلے کو منہ نہیں ہوگا. ادھر کریں گے تب بھی قبلے کو منہ نہیں ہوگا. ایک ہی نقطہ ایسا بنے گا کہ جس کی طرف منہ کرنے سے ہمارا منہ ہمارا چہرہ قبلے کو ہو جائے گا. تو یہ ہماری کچھ اصطلاحات تھیں. اسی کے ساتھ ہماری اصطلاحات مکمل ہوئی. یہاں تک کوئی سوال ہو تو کر لیجئے. بلدی گھڑی ایک مرتبہ دوبارہ سمجھا دیجیے. بلدی گھڑی یہ ہوتی ہے کہ طول بلد کو 15 پر تقسیم کریں تو جو جواب آئے گا وہ آپ کی بلدی گھڑی کہلائے گی. صحیح. یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو نکالنے کا ایک فارمولا ہو گیا نا. اس کو اگر ہم کانسیپٹلی سمجھنا چاہیں کہ بلدی گھڑی ہے کیا تو وہ یہ ہے کہ طول بلد کا مبدا ہم نے کیا مانا تھا؟ گرین وچ. تو گرین وچ سے اس مقام تک سورج کو آنے کے اندر یا اس کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو سورج کو طے کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے اس کا نام بلدی گھڑی ہے. تو ہم نے کراچی کا نکالا 4 گھنٹہ 28 منٹ 16 سیکنڈ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ گرین وچ اور کراچی کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو طے کرنے میں سورج کو 4 گھنٹے 28 منٹ 16 سیکنڈ لگتے ہیں. دائرہ نصف النہار. دائرہ نصف النہار یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے سمت الراس ہے. سمت الراس کلیئر ہے آپ کا؟ یعنی کہ ہمارے سر کی بیچوں بیچ ایک ہم بالکل ایک لائن بنا لیں تو وہ سمت الراس کہلائے گی. اور چلو میں آپ کو دوبارہ تصویر کے ذریعے وضاحت کر لیتا ہوں. آپ نام بھی بتائیے گا اپنا. آپ کنہوں نے سوال کیا ہے؟ چاندر. اچھا ماشاء اللہ. دیکھیے ایک یہ دیکھیں بندہ کھڑا ہوا ہے نا. اب اس کے سر کے اوپر بالکل ہم ایک لائن بنا دیں جو اوپر آسمانوں تک چلے جائے تو وہ کیا کہلائے گی؟ سمت الراس. اور اس کے پاؤں کے نیچے تک ہم ایک بالکل نیچے تک لائن بنا لیں تو وہ کیا کہلائے گی؟ سمت القدم. آسان ہے. اس کو آپ عبارت کے لفظوں کے اعتبار سے سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کی تعریف بالکل سیدھی سیدھی ہے. اور ایک ہو گیا قطب جنوبی اور ایک ہو گیا قطب شمالی. تب ایک لائن جو ان چاروں کو ملا دے, ان چاروں نقطوں کو چھوتی ہوئی گزرے, ان چاروں کو ملانے سے بنے وہ کہلائے گا دائرہ نصف النہار. دیکھیے ایک ہم نے یہ والی لائن شروع کی سمت الراس سے شروع کی, قطب شمالی پر ملی, پھر نیچے سمت القدم پر ملی, پھر قطب جنوبی پہ ملی اور یہ اس طرح سے سمت الراس پر. یہ سارے کے سارے فرضی دوائر ہوتے ہیں. ان کا کوئی خارج کے اندر حقیقت کے اندر آپ کو باہر دنیا کے اندر کوئی اس کا وجود نہیں ملے گا. بس ان سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہمیں کام آتی ہے نا. تو یوں سمجھ لیے کہ یہ عقلی تعریفات ہیں بس. اور اس طرح سے ان کا کوئی باہر آپ کو کوئی وجود ملے گا کہ آپ کو یہ لائن جاتی ہوئی نظر آ رہی ہو, خط استوا کی کوئی لائن بنی ہوئی ہو, اس طرح سے نہیں ہوتا. اچھا, یہ 15 سے تقسیم کرنے کا جو کہا ہے تو مطلب یہ 15 کی کیا لاجک ہے؟ ماشاء اللہ. 15 کی لاجک یہ ہے کہ سورج 1 گھنٹے کے اندر طول بلد کے 15 درجے طے کرتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو 15 سے تقسیم کر کے دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل کتنے گھنٹے بنیں گے. جی مرتبہ دوبارہ 15 سے تقسیم کرنے کی لاجک یہ ہے کہ سورج 1 گھنٹے کے اندر ٹوٹل جو طول بلد کے درجات ہیں نا وہ 15 درجے طے کرتا ہے, اور ٹوٹل 24 گھنٹے کے اندر 360 درجے بن جائیں گے. تب 1 گھنٹے کے اندر 15 درجے طے کر رہا ہے. تو اب ہمیں یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے میں تو 15 درجے ہو گئے. اب جو ہمارا ٹوٹل ہے مثال کی وجہ سے کراچی کا تھا 67 درجے 4 دقیقے, تب 67 درجے 4 دقیقے کو مکمل کو طے کرنے کے اندر کتنے گھنٹے منٹ سیکنڈ لگیں گے. تو اب ہم نے اس کو 15 سے تقسیم کر دیا تو اب کیا ہوگا 15 کے برابر 60 تک کتنے بن گئے؟ 4 گھنٹے بن گئے, اور بقیہ 7 درجے بنے تھے. اس طرح سے یہ 15 سے اس کو تقسیم کرتے.
باقی مکمل اس کو ایک زبانی حل کرنا بھی آگے طریقہ اس کا آئے گا، اس کی ہم انشاءاللہ مشق بھی کریں گے، اس میں مکمل حرکت پڑھیں گے کہ سورج 1 گھنٹے میں کتنے درجات طے کرتا ہے، 1 منٹ میں کتنے کرتا ہے، اسی طرح سے 1 سیکنڈ میں کتنے کرتا ہے، ان کا انشاءاللہ مکمل جدول آگے آئے گا تو اس کے اندر یہ ایک اچھی طرح سے واضح ہو جائے گا۔ اگر کراچی کے علاوہ دوسرے شہر کے حساب سے سمجھا دیا جائے، جیسے کراچی کا تھا 1 گھنٹہ 30 منٹ، اگر اس کو کسی مثال کے طور پر لاہور یا ملتان کے حساب سے سمجھا دیا جائے تو مزید آسانی ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ چلو ملتان کے حساب سے کر لیتے ہیں، نام بتائیے گا اپنا۔ محمد عمر اتاری۔ دیکھیں ہم نے آخری کی جدول ہم کھول رہے ہیں، آپ کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہوگی، اس میں سے پہلے ہم نے ڈھونڈنا ہے ملتان کہاں پر ہے۔ جدول کھل جائے۔ اچھا یہ نا حروف کے اعتبار سے یہ تو آپ دیکھیں شروع کے اندر الف با ہے، پھر ٹے ہے، تو میم کا تو بعد میں ہی آنا ہے، تو اب ہم اس طرح سے نیچے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں میم شروع ہو گیا، ملتان۔ اب ملتان کا کیا لکھا ہوا ہے، یہ عرض بلد ہے، دیکھیں اوپر جدول موجود ہے۔ چلا آپ کے سوال کی برکت سے یہ ہے کہ ہم نے جدول استعمال کرنا بھی دیکھ لی۔ یہ عرض بلد کی لائن ہو گئی، یہ طول بلد کی لائن ہے۔ تو اب نے ملتان کا ہمیں پتہ چلا کہ اس کا جو عرض بلد ہے وہ 30 درجے 12 دقیقے ہے، اور جو طول بلد ہے وہ 71 درجے 28 دقیقے ہے۔ اب ہم نے کیلکولیٹر کھولا، پچھلا مٹایا، دیکھیں اب ہم نے کیا لکھنا ہے، سب سے پہلے طول بلد لکھنا ہے نا اس کا 71 درجے 28 دقیقے، ہم نے لکھا 71 درجے 28 دقیقے، اس کے بعد کیا کرنا تھا، ڈیوائڈ 15، تو یہ اس کی کیا ہوا، بلدی گھڑی حاصل ہو گئی 4 گھنٹے 45 منٹ 52 سیکنڈ۔ اب ہم نے اس کی معیاری گھڑی حاصل کرنی ہے، معیاری گھڑی تو معیاری گھڑی حاصل کرنی ہے، اور پورے ملک کی معیاری گھڑی کیا ہے پاکستان کی، وہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں +5، اب ہو گئی۔ اب ہم نے تیسرا کام یہ کرنا تھا کہ ہم نے تعدیل مروج نکالنی تھی۔ تب تعدیل مروج کیسے نکلے گی، معیاری گھنٹے سے مائنس کرنی ہوگی بلدی گھڑی، تو اب ہم مائنس کر لیتے ہیں، 5 گھنٹہ مائنس کیا آیا تھا جواب، 4 گھنٹے 45 منٹ 52 سیکنڈ، تب ہمیں اس کی تعدیل مروج حاصل ہو گئی۔ یہ دیکھیے اس طرح سے جواب آیا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بٹن دبائیں گے تو درست جواب ہو جائے گا۔ تو آپ کے پاس تعدیل مروج ملتان کی کیا حاصل ہوئی، 0 گھنٹہ 14 منٹ 8 سیکنڈ۔ مزید کوئی سوال ہے؟ یہ کہ جیسے آپ یہ بٹن کیلکولیٹر کا استعمال کر رہے ہیں، اصل بات تو یہ ہے نا کہ کیلکولیٹر کا استعمال بھی آنا، وہ دقیقے اور وہ جو علامات ہیں وہ لگانے، تو اگر کیلکولیٹر کا استعمال سمجھا دیا جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ نہیں کچھ جو سوال ہے آپ فرمائیں، میری طرف سے مکمل اجازت ہے۔ اس میں کیا سمجھنا آپ نے کیلکولیٹر میں؟ کیلکولیٹر کے استعمال کا طریقہ آپ یہ جیسے تقسیم کرتے ہیں، تقسیم کے بعد یہ جدھر آپ کا یہ ماؤس کا بٹن آ رہا ہے اس کے ساتھ والا آپ پریس کرتے ہیں، اس طریقے سے اگر ہمیں یہ سمجھا دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، کس کو کس سے ڈیوائس کرنا ہے۔ بھائی دیکھیں یہ جو 4 تو اس کے بنیادی فنکشنز ہوتے ہیں نا، پلس مائنس ملٹی پلائی ڈیوائڈ، ٹھیک ہے، اردو میں کہہ لیں تو پلس کو جمع کہہ دیتے ہیں، آپ مائنس کو تفریق کر لیتے ہیں۔ کسی جگہ پہ اگر آپ عربی کتابیں دیکھیں پرانی کتابیں تو اس میں منہا کرنا بھی لکھا ہوتا ہے مائنس، جی، اور ملٹی پلائی ضرب، تقسیم، اور یہ تقسیم، ٹھیک ہے۔ بقیہ آپ نے جب بھی درجہ دقیقہ آپ نے لکھنا ہوگا تو آپ جو بھی اس کی مقدار ہے وہ لکھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے 25 لکھا، اب یہ درجہ ہے تو آپ نے یہ والی علامت دیکھیں ENG لکھا ہوا ہے، 8 ہے، 8 کے اوپر ENG ہے، اس کے اوپر یہ والا بٹن ہے یہاں سے دوسرا نمبر والا، یہ آپ نے لازمی دبانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کوئی بھی لکھنا ہے 45 رکھنا ہے مثال کے طور پر، اب آپ نے لازمی دبانا ہے اسی اچھا 2 دفعہ دب گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد اس کے علاوہ اور کچھ لکھ رہے ہیں 32 لکھ لیا مثال کے طور پر، تب بھی آپ نے یہ لازمی دبانا ہوگا۔ اس طرح سے
پھر آپ نے جواب حاصل کرنا ہے. تو یہ دیکھیے 2 لائنیں بنی ہوئی ہیں, اس کو ایکول ٹو کہتے ہیں انگلش میں. تو آپ یہ دبائیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. اسی طرح سے کبھی آپ کے پاس کوئی اشاریے کے اندر ویلیو آتی ہے, آپ نے لکھنا ہے کہ 12.3, تو اب اشاریے کا نشان ہوتا ہے یہ ڈاٹ, آپ نے یہ دبا کر یہ لکھ دیا اس طرح سے. اچھا لکھا ہوا ہے اور آپ نے مٹانا ہے, صاف کرنا ہے, تو آپ یہ اے سی کا بٹن دبا دیں گے تو یہ سارا صاف ہو جائے گا. کوئی آپ سے غلطی سے آپ نے 1-2 عدد زیادہ لکھ دیے, اب آپ چاہ رہے ہو کہ میں چاہ رہا ہوں کہ بھائی 4 مٹ جائے, باقی 6-5 تو صحیح لکھا ہوا, 4 نہیں ہونا چاہیے تھا, آخری والا مٹ جائے, یہ آپ مٹا دیں گے اس سے. باقی اوپر والے یہ کہ جتنا ہمارے آگے اوقات میں استعمال میں آئیں گے تو اس کے جب جب آتا جائے گا تو جب جب عرض کر دوں گا. جزاک اللہ خیرہ. حضرت یہ مزید کوئی سوال ہو؟ ملتان ہے 71 درجے 28 دقیقے, یہ کیسے حاصل ہوا, اس کا فلسفہ سب؟ یہ پوری اس کی تو یہ نا سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, انشاءاللہ یہ آگے جا کے میں کچھ 2-3 سافٹ ویئرز کا تعارف کرواؤں گا بھی. باقی ابھی تو یہ ہے کہ اصل میں آپ نا یہاں پر تو یہ کچھ کتابوں سے جو ملے ہوئے ہیں نا وہ نصاب توقید کے آخر میں مشہور شعروں کے دے دیے گئے. باقی آپ گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں, مثال کے طور پر دیکھیں آپ اس طرح سے لکھیں گے لیٹ اینڈ لانگ ملتان, تو یہ آپ کے پاس لکھا ہوا آ گیا 71 درجے 28 دقیقے. ہر جگہ کی کچھ نہ کچھ تحقیق ہوتی ہے, اس کی وجہ شہر کا بڑا ہونا بھی ہوتا ہے, تو ہلکا پھلکا فرق آ جائے گا, اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. تو وہاں پر دیکھیے 71 درجے 28 دقیقہ دیا ہوا تھا, اور یہ ملتان کا یہ عرض بلد. اچھا پہلے عرض بلد لکھتے ہیں پھر طول بلد لکھتے ہیں نا, یہ ہر جگہ آپ کو اسی طرح سے ملے گا. تو یہ عرض بلد ہو گیا, یہ طول بلد ہو گیا. اس انداز سے اس کو آپ گوگل سے بھی چیک کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو نصاب توقید کی مشقیں ہوں گی نا وہ آپ نے آخر سے ہی دیکھ کے کرنی ہوگی. مثال کی وجہ سے چاند رضا بھائی آپ کیا تو یہ ہے کہ آپ کی جو کتاب ہوگی وہ ہند کے اعتبار سے لکھی گئی ہے, تو اس کے اندر آپ کو پاکستان کے شہر نہیں ملیں گے, اس کے اندر آپ کو ہند کے شہر زیادہ دیے ہوئے ہوں گے, اور آپ کی جو مشقیں بھی ہوں گی وہ ہند کے شہروں کے اعتبار سے ہوں گی. تو آپ کا یہ ہے کہ تھوڑا سا اس طرح سے مختلف ہوگا, لیکن طریقہ کار ایک ہی ہے. اور جو طریقہ کار جتنے بھی اوقات وغیرہ کے ہوتے ہیں تو وہ پوری دنیا کے لیے ایک ہی ہوتے ہیں. آپ پاکستان کا لے لیں, ہند کا لے لیں, بنگلہ دیش ہو گیا, یا یورپ UK وغیرہ. مزید جی کچھ سوالات ہیں؟ گوگل پر کیا لکھنا پڑے گا, لیٹ اینڈ لانگ؟ جی پھر شہر کا نام لکھ دیں جو بھی ہے. اچھا ایسا کریں کہ پہلے تو ہم نے پہلی کلاس میں تعارف کر لیا تھا, آج یہ کہ مزید نئے حضرات بھی شامل ہیں, تو اپنا نام اور کہ تعلیم کیا ہے, دنیاوی یا دینی, اور کس ادارے سے تعلق ہے, تو یہ بیان فرما دیں, اور شہر بھی اپنا ایک ایک کر کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمیر رضا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ فرمائیے گا. عمیر رضا تاری, پاکستان پنجاب شہر سیالکوٹ سے ہوں, اور ماشاء اللہ جامعۃ المدینہ بہار مدینہ میں اس وقت نظم جدول پلس تدریس کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد مزید عمر الطاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمر الطاری, صوبہ پنجاب پاکستان, ضلع مظفر گڑھ, جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ملتان, درجہ ثابیہ. ماشاء اللہ. مزید ایک 2 سلام بھائی اور ہیں, ایک ضیا کے نام سے ایڈ ہے گروپ کلاس میں, وہ بھی اپنا تعارف فرما دیں, اور چاند رضا بھائی بھی اپنا تعارف فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. حیدرآباد شہر سے جامعۃ المدینہ خلیل ملت
درجہ ثانیہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد چند وعلیکم رضا، السلام میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند صوبہ جھارکھنڈ ضلع گریڈی کا رہنے والا ہوں، اور فی الحال جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں سابقہ کمپلیٹ ہوا ہے. آئندہ جماعت فضیلت میں انشاءاللہ زیر تعلیم رہوں گا. ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو مزید برکت عطا فرمائے. اسی طرح سے کورس کو جاری رکھیے گا انشاءاللہ. کافی ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. باب نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں. یوں سمجھیے کہ ابھی تک تو ہم ایک ابتدائی چیزیں پڑھ رہے تھے، اصطلاحات پڑھ رہے تھے. اب جو حقیقی ہمارا علم توقیف سے مقصد ہے، جو ہم اس کی تاریخ میں بھی پڑھا تھا کہ اوقات کا استخراج کرنا، اوقات کو نکالنا. اب آج سے اس باب سے، باب نمبر 2 سے ہمارا اس کا آغاز ہو رہا ہے. باب نمبر 2، نصف النہار حقیقی. ظہر کا وقت حدیث مبارکہ سے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال وقت الظہر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظہر کا وقت اس وقت سے ہے جب سورج ڈھل جائے اور انسان کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے، اور اس کا اختتام اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ عصر کا وقت نہ آ جائے. حدیث پاک اس طرح سے اگر آپ منات المناجی کو پڑھیں نا، جیسے کہ پہلے مشکات پڑھ لیں، اس کے بعد منات المناجی کو پڑھیں، یا ڈائریکٹ منات المناجی سے احادیث کو پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ احادیث مبارکہ ظاہری اعتبار سے ان کا مفہوم، اور جب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی جو تطبیق ارشاد فرمائیں گے، یا جو اس کا ایک شرح بیان فرمائیں گے، تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ ایک تو کس قدر احادیث کو سمجھنے کے اندر بھی توقید کا کردار ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کس طرح سے اس کے اوپر استدلالات ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو ظاہری مفہوم ہو رہا ہوتا ہے اس کی کس طرح سے وضاحت ہو رہی ہوگی. اب دیکھیں یہاں پر ایک علم توقید ہی کی بحث ہے کہ وقار ظل الرجل کطولہ، کہ جب اس کا مرد کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو جائے، اس کے قد کے برابر ہو جائے. اب ہم توقید کے اعتبار سے دیکھتے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ تمام کے تمام شہروں کے لیے ہو. تو اب اس سے پھر کیا ہوگا کہ اب آپ دیکھیں شرح پڑھیں گے تو یہاں پر وضاحت اس کی آ رہی ہے کہ یہ بعض دنوں کے اعتبار سے اور بعض چہروں کے اعتبار سے ہوگا. اب جنہوں نے توقید نہیں پڑھی ہوتی تو پھر اس صورت کے اندر وہ کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے احادیث کے اندر کچھ بیان ہو جائے یا بارہ شریعت میں بیان ہو جائے. آگے کچھ ہم مثالیں پڑھیں گے. مثال کے طور پہ یہ مشہور بھی ہے کہ مغرب کا وقت 1 گھنٹہ 18 منٹ سے ہوتا ہے کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ. اب ان سے پوچھا جائے کیوں، تو انہیں بارہ شریعت میں لکھا ہوا ہے. تو بھائی دیکھیے بارہ شریعت کے اندر ان بلاد کی قید ہے، تو اور یہ متفقہ قاعدہ ہے کہ اوقات کے اندر کسی بھی چیز کو بیان کر دیا جائے، سمت قبلہ کو بیان کر دیا جائے. فتح رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس کی بہت تفصیلی وضاحت فرمائی ہے. انشاءاللہ لیول 4 کے اندر آپ باقاعدہ اس کو پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ وضاحت فرمائی ہے کہ علماء فلکیات اس طرح کی جو بھی باتیں بیان فرماتے ہیں وہ ان کے شعروں کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں، علی الاطلاق مکمل طور پر تمام کے تمام پوری دنیا کے لیے وہ نہیں ہوتی. تو اسی طرح سے یہاں پر حدیث پاک کی وضاحت فرما رہے ہیں. اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، زوال کے وقت سایہ برابر ہونا بعض ملکوں اور بعض زمانوں میں ہوگا. سردی میں چونکہ سورج جنوب کی طرف ہوا جاتا ہے، لہذا اس وقت بعض جگہ یہ سایہ چیز کے برابر ہو جاتا ہے، لیکن کبھی بعض ملکوں میں اس وقت سایہ بالکل نہیں ہوتا یا ہوتا ہے مگر بہت تھوڑا. جس زمانے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوگا وہ موسم سردی کا ہوگا، لہذا یہ حدیث بالکل ظاہر ہے اور آئندہ حدیثوں کے خلاف نہیں جن میں اس سائے کی مقدار تسمے کے برابر بیان فرمائی گئی، کیونکہ وہاں موسم گرمی کا ذکر ہے اور یہاں سردی کا. اور ہو سکتا ہے کہ اس جملے میں ظہر کا آخری وقت مراد ہو اور حدیث کے معنی یہ ہو کہ آفتاب ڈھلنے سے ظہر شروع ہو جاتی ہے اور ایک مثل سایہ پر ختم
اس صورت میں حدیث امام شافعی کی دلیل ہے، کیونکہ ہمارے ہاں 2 مثل ظہر پر وقت نکلتا ہے، ان کے ہاں 1 مثل پر، لیکن ان کی دلیل کمزور ہے کیونکہ اس میں اصلی سائے کا ذکر نہیں۔ امام شافعی کے ہاں یعنی ان کے نزدیک اصلی سائے کے علاوہ 1 مثل سایہ چاہیے۔ نصف النہار حقیقی کی وضاحت۔ دیکھیے نہار کیا ہوتا ہے؟ نہار کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نہار حقیقی اور ایک ہوتا ہے نہار شرعی۔ نہار حقیقی کیا ہوگا کہ جو حقیقی اعتبار سے دن ہو۔ حقیقی اعتبار سے دن کب ہوتا ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ جو پورا کا پورا دورانیہ ہوگا یہ نہار حقیقی ہے۔ اور دوسری قسم ہوتی ہے نہار شرعی۔ نہار شرعی کا مطلب کیا ہے کہ شرعی اعتبار سے دن، شرعی اعتبار سے دن کون سا ہوتا ہے کہ جس میں آپ روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ نہار شرعی کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر کس کے نصف کی بات ہو رہی ہے؟ نصف النہار حقیقی۔ انشاءاللہ شرعی کی بھی آگے آئے گی، اس کے اندر بھی ہمارا توقیت کا تعلق ہے۔ تو نصف النہار حقیقی کا مطلب کیا؟ جو حقیقی دن ہے، نہار حقیقی ہے، اس کا جو نصف ہوگا وہ اس کے ہوتے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کب ہوگا اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ افق سے، اس کو ہم نے پیچھے پڑھا تھا افق کے تحت۔ تو اب جب سورج افق سے بلند ہوگا اور آہستہ آہستہ مزید اوپر جاتا جائے گا یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پر آ جائے گا کہ جو اس کی انتہائی بلندی ہوگی کہ اس دن اس سے زیادہ مزید بلندی پر سورج نہیں جائے گا۔ وہ جو پیک پوائنٹ ہوتا ہے اس کی انتہائی بلندی ہوتی ہے، وہ اس کا نصف النہار حقیقی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سورج اگلے لمحے ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے بیان فرما رہے ہیں کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو افق سے بلند ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جس لمحے خط زوال دائرہ نصف النہار پر آتا ہے تو اپنی انتہائی بلندی پر پہنچتا ہے۔ یہ وقت نصف النہار حقیقی ہے، کیونکہ یہ نہار عرفی یا حقیقی، اچھا اس کا دوسرا نام حقیقی کا دوسرا نام عرفی بھی ہے۔ تو یہ نہار حقیقی یا نہار عرفی طلوع تا غروب کے وقت کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اس سے متصل لمحہ میں سورج ڈھل جاتا ہے، لہذا اسے ضمناً یا ابتدائے ظہر بھی، لہذا اسے ضمناً زوال یا ابتدائے ظہر بھی کہتے ہیں۔ زوال عموماً ہمارے یہاں پر زاوا کبریٰ کو بولا جاتا ہے، عوام تو اس کو زوال ہی کہتی ہے، اور عموماً ہمارے جو اہل علم حضرات ہوتے ہیں وہ بھی اسے زوال کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ زاوا کبریٰ زمانہ زوال کا وقت نہیں ہوتا، بلکہ زوال کا وقت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتح رضا شریف میں اس پر بھی کلام فرمایا ہے، اور فرمایا کہ زوال کا وقت مکروہ وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ زوال کا وقت تو عین وقت ظہر ہوتا ہے۔ اب کیونکہ آپ تو توقیت کے اعتبار سے بھی اس کو پڑھ چکے کہ سورج جب انتہا بلندی پر پہنچ جائے گا، اس کے بعد جیسے ہی ہلکا سا ڈھلے گا تو اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ زوال کا مطلب ڈھلنا، تو جب ڈھلنا شروع ہوا تو ظہر کا وقت شروع ہوا، یہ تو کوئی مکروہ وقت ہے ہی نہیں، بلکہ جب سورج اپنی انتہا بلندی پہ پہنچتا ہے اس وقت سے تھوڑی دیر پہلے، یہ انشاءاللہ ہم باب نمبر 5 میں اس کو پڑھیں گے کہ وہ کب سے اور کس طرح سے اس کو نکالتے ہیں، وہ جو وقت ہوتا ہے وہ زاوا کبریٰ کا وقت ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جن کو سمجھا سکیں ان کو یہ بھی سمجھائیں کہ بھائی یہ زاوا کبریٰ ہے، زوال نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، یہ ہمیں حکم ہے، تو ہم پھر لوگوں کے اعتبار سے جہاں پر ان کو سمجھانا ہو تو پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زاوا کبریٰ جسے عموماً زوال کہا جاتا ہے، تاکہ جو مقصود ہے ہمارا عوام کو سمجھانا، کیونکہ ہمارا مقصد عوام کو مشکل میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ ان کو مشکل سے نکال کر آسانی میں ڈال کر ان کو نماز روزے کی طرف لانا ہے، تو ہم ان کی عقلوں کا بھی لحاظ ہمیں کرنا چاہیے۔ وقت ظہر و جمعہ عبارت شریعت کی عبارت ہے، آفتاب یعنی سورج ڈھلنے سے اس وقت تک ہے کہ ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے 2 چند یعنی دوگنا ہو جائے۔ اب اس میں اصطلاحات کی وضاحت خود صاحب بارہ شریعت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ ہر دن کا سایہ اصلی وہ سایہ ہے کہ اس دن آفتاب یعنی سورج کے خط نصف النہار پر پہنچنے کے وقت ہوتا ہے، اور وہ موسم اور بلاد کے شہروں کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے۔
دن جتنا گھٹتا ہے سایہ بڑھتا جاتا ہے اور دن جتنا بڑھتا ہے سایہ کم ہوتا جاتا ہے، یعنی جاڑوں سردیوں میں سایہ زیادہ ہوتا ہے اور گرمیوں میں کم۔ اب یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ سورج جب طلوع ہونا شروع ہوگا نا، حدیث پاک بھی ہے کہ جنت کے اندر غالباً صبح صادق کے وقت کے الفاظ ہیں یا طلوع آفتاب کے قریب قریب اس طرح کے الفاظ ہیں، مشکلات الحدیث میں یہ موجود ہے۔ تو وہاں پر اس طرح کے جنت کے اندر اسی طرح کا سایہ ہوگا کہ جس طرح اس وقت سایہ ہوتا ہے۔ تو اب شارحین حدیث نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس سے مراد یہ ہے کیونکہ جنت کے اندر تو کوئی سورج ہے ہی نہیں کہ اس کا سایہ بنے، تو اب مراد کیا ہے کہ جس طرح صبح صادق کے وقت جو ایک موسم ہوتا ہے جو اس کا سایہ اتنا زیادہ نظر نہیں آتا، اور اس وقت جو ایک ٹھنڈک والا ایک موسم ہوتا ہے، سایہ بھی ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے اور ایک خوشگوار سا موسم ہوتا ہے، تو اس طرح سے جنت میں بھی ہر وقت اس طرح سے خوشگوار موسم ہی رہے گا۔ جب مراد یہاں پہ بیان کرنے کا یہ تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ سایہ بہت دھیما ہوتا ہے اور لمبے لمبے سایہ بنتے ہیں نا، اتنا گہرا سایہ نہیں ہوگا اور دور دور تک سایہ جائے گا۔ اب جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جائے گا سایہ چھوٹا بھی ہوتا جائے گا اور گہرا بھی ہوتا جائے گا، اس کا جو کالا رنگ ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، پھر یہاں تک کہ جو بالکل ظہور کا وقت شروع ہونے کا وقت ہے، اگر آپ اس وقت اس کو دیکھیں گے تو سایہ بالکل چھوٹا ہو چکا ہوگا اس دن کے اعتبار سے، اور جو ہوگا وہ بہت زیادہ گہرا بنے گا۔ اس کے بعد اس کے کچھ لمحوں بعد آپ دیکھیں گے تو سایہ دوبارہ پھر بڑھنا شروع ہوگا، بڑھتا بھی رہے گا اور دوبارہ اس کے جو رنگت ہے اس کے اندر دھیما پن آتا رہے گا یہاں تک کہ غروب آفتاب کے آس پاس بہت لمبے سایہ ہو جائیں گے اور بہت دھیمے سایہ ہوں گے یہاں تک کہ سورج غروب ہوگا اور سایہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ سایوں کی طریقہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے سایہ بنتے ہیں، اس حوالے سے میں نے آپ کو مختصراً عرض کیا ہے۔ اب کتب فقہ کے اندر نصف النہار معلوم کرنے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں نا، فارمولے، تو انشاءاللہ تعالی اس میں 3 فارمولے بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک مشق بھی دی جائے گی کہ جو آپ نے کرنی ہوگی اور اس کو کر کر آپ گروپ کے اندر سینڈ فرمائیں گے۔ طلوع آفتاب، سورج نکلنے سے اس کے غروب، سورج ڈوبنے تک کے نصف کو نصف النہار حقیقی کہتے ہیں، یہ آپ پڑھ چکے۔ اب فارمولا نمبر 1، طلوع تا غروب کی درمیانی مدت معلوم کر کے اس کے نصف حصے کو وقت طلوع میں جمع کر لیں یا وقت غروب سے کم کر لیں۔ دیکھیں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں طلوع اور غروب معلوم ہونے چاہیے۔ طلوع غروب معلوم ہونے کے بعد ہمیں طلوع تا غروب کی درمیانی مدت معلوم کرنی ہے، پہلا کام۔ پھر اس کو آدھا کرنا ہے، اس کا نصف لے لینا ہے، دوسرا کام۔ اور اس کا پھر تیسرا کام ہمیں کیا ہے کہ یا تو ہم طلوع کے اندر اس کو جمع کر لیں یا غروب کے اندر کم کر لیں۔ دیکھیے ہم کر کے چیک کرتے ہیں۔ اچھا یہ زبانی ہم نے حل کرنا ہے، تو میں اب جس طرح پینٹ وغیرہ کھول لیتا ہوں تاکہ ہم اس پہ کچھ لکھ سکیں۔ مثال دیکھ لیجئے، 6:20 پر طلوع ہے اور 6:50 پر غروب۔
دیکھیے آپ کو رجسٹر نظر آ رہا ہوگا, اس وہ سافٹ ویئر کام کر نہیں رہا تو اس کی وجہ سے آزمائش رہے گی. دیکھیے ہم نے طولو لکھا, چھ 20 اور غروب 6:50. اب ہم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ ان کی درمیانی مدت کو ہم نے معلوم کرنا ہے. اب درمیانی مدت معلوم کرنے کا ایک طریقہ یاد رکھ لیجئے کہ بڑی ویلیو سے چھوٹی ویلیو کو آپ مائنس کریں گے تو آپ کو درمیانی مدت حاصل ہو جائے گی. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو 6 لکھا ہوا ہے تو گھڑیوں کی 2 قسم ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے گھڑی 12 گھنٹے والی گھڑی کے مطابق اور ایک ہوتی ہے 24 گھنٹے والی گھڑی کے مطابق. اب یہ جو ہے وہ 12 گھنٹے والی گھڑی کے مطابق ہے تو آپ نے اس کے اندر 12 کا اضافہ کر لینا ہے. یعنی کہ اگر ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ 6 بج رہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 18 بج رہے, کہ جو 24 گھنٹے والی گھڑی ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ جب 1 بجے گا تو آپ اس کو یوں کہیں گے 13 بج رہے, 2 بجے کو 14 کہیں گے, 3 بجے کو 15 کہیں گے, اس طرح سے صورتحال ہوگی. تب آپ 18:50 سے 6:20 کو مائنس کر لیں. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ بڑی ویلیو سے چھوٹی ویلیو کو مائنس کریں تو آپ کے پاس درمیانی مدت حاصل ہوگی. تو دیکھیے 18:50 مائنس 6:20, دیکھیے مائنس کرنا ہے, یہ 50 میں سے 20 مائنس کیا, کیا بچے گا 30, اور 18 میں سے 6 مائنس کریں گے تو ہمارے پاس کیا بچا 12. تو اب ہمیں کیا حاصل ہو گئی درمیانی مدت. اب دوسرا کام ہم نے یہ کرنا تھا کہ یہ ہمارا پہلا چیز تھی. پھر دوسرا ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کا نصف لے لینا ہے. تو نصف لینے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ 2 پر تقسیم کر دیں, زبانی طور پہ بھی کر سکتے ہیں اور 2 پر تقسیم بھی کر دیں. اب دیکھیں تقسیم کرنے کو آپ یہاں سے شروع کریں. اس مثال میں تو اس کا فائدہ آپ کو ظاہر نہیں ہوگا, کچھ دیگر مثالیں ہوں گی ان کے اندر آپ کو اس کا فائدہ ظاہر ہو جائے گا. آپ نے 12 کو آدھا کیا تو کیا جواب آئے گا 6, اور 30 کا آدھا کریں گے تو کیا جواب ہوگا 15. تو اب یہ کیا ہو گیا اس کا نصف, یہ ہمارا کون سا تھا دوسرا. اب تیسرا اس فارمولے کا جز یہ تھا کہ آپ نے یا تو طلوع کے اندر جمع کر لینا ہے یا غروب میں کم کر لینا ہے. تو آپ دونوں سے کریں گے, دونوں صورتوں میں جواب ایک ہی آئے گا. انشاءاللہ ہم دونوں ہی حل کر لیں گے تاکہ ہمیں تشفی ہو جائے کہ دونوں سے جواب آ رہا ہے اور چیک بھی ہو جائے. اب دیکھیے طلوع کیا تھا 6:20, یعنی 6:20 کے اندر ہم 6:15 کو پلس کر دیں گے تو اس صورت کے اندر ہمیں کیا حاصل ہو جائے گا نصف النہار حقیقی حاصل ہو جائے گا. دیکھیے اب ہم نے پلس کیا 6:20, یہ ہے طلوع. تو 15 اور 20 پلس کیے کیا جواب آئے گا 35, اور 6 اور 6 پلس کیے تو کیا جواب آئے گا 12. تو یہ 12:35 ہمیں حاصل ہو گیا نصف النہار حقیقی. دیکھیں ایک طریقہ یہ ہو گیا. دوسرا طریقہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم 6:15 کو مائنس کر لیں غروب سے. دیکھیے 18:50 ہے غروب, اور اس سے آپ نے مائنس کیا کرنا ہے 6:15. تو 50 میں سے آپ نے 15 مائنس کیے کیا بچے گا 35, اور 18 میں سے آپ 6 مائنس کریں گے تو آپ کے پاس جواب آئے گا 12. تو دیکھیے دونوں صورتوں کے اندر جواب جو ہے ہمارے پاس ایک ہی بنا. تو آپ دونوں ہی طریقے استعمال کر سکتے ہیں کہ طلوع سے یا تو آپ طلوع میں جمع کر لیں یا پھر آپ غروب سے کم کر لیں. تو اس طرح سے آپ کو فارمولا نمبر 1 کی مدد سے نصف النہار حقیقی حاصل ہو جائے گا. اس کے اندر کوئی سوال ہو تو کر لیجئے. ویسے یہ مجبوری کے تحت رجسٹر کو استعمال کیا ہے, ورنہ یہ کہ انشاءاللہ ہم اس کو اسکرین پر ہی کریں گے تاکہ اچھی طرح سے دیکھ سکیں. جی سوال کر لیجئے. آپ نے 6 میں یہ جو 18 جمع کیا تھا یہ اس کو دوبارہ سمجھا دیں. کس کو جمع کیا تھا
वो जो 6:20 को आपने 18 बनाया था कि 24 घंटे वाली घड़ी के एतबार से या 12 घंटे वाली घड़ी के एतबार से 18:50 ऊपर जी जी, ये होता है कि जब 24 घंटे वाली घड़ी होती है ना, उसके अंदर क्या होगा कि जब 12 बजेंगे दोपहर के, यानी मिसाल के तौर पर अभी है ना जैसे, तो अब जब 12 बजे के बाद के जो घंटे होंगे उसका तो एक तरीका ये है कि अमूमन जो हम इस्तेमाल करते हैं कि भाई 1 बज रहा है, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, और उसके साथ हम क्या लिखते हैं, PM लिखते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है जी, आप इसी हिसाब से समझा दें, उनके अमूमन चलता ही 12 घंटे वाली घड़ी है, 24 घंटे वाली घड़ी अक्सरियत नहीं चलती। आप इसी 12 घंटे वाली घड़ी के हिसाब से समझा दें जी, उसका तरीकाकार भी देख लीजिए। उसमें आपने ये करना होगा कि आप, अगर आपके पास 12 घंटे वाली घड़ी है ना, तो आपने सिर्फ इतना काम करना है कि आपने हुरूब के अंदर 12 घंटे का इजाफा कर लेना। अब आपके पास यहाँ पर हुरूब आया था 6:50, जी जी, हुरूब हमने किताब से हमें हासिल हुआ था ना 6:50। तब आप इतने इसको, अगर ये 12 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक है, देखिए असल में होता क्या है कि जैसा आपने बात की ना कि ज्यादातर ये चलती है, तो हमें दोनों ही तरीके सीखने होंगे कि हमें ये भी पता हो कि 12 घंटे वाली घड़ी कैसे हल होगी, और हमें ये भी मालूम हो कि 24 घंटे वाली घड़ी कैसे हल होगी, क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह का सवाल आ सकता है। तो एक जो तालिब तौक़ीद है उसको हर तरह से हल करना और जवाब देना आता हो। तो अब जब आपके पास ये 12 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक जवाब आ गया, बात आ गई, तो आपने उसके अंदर 12 घंटे का इजाफा कर लेना है बस गुरूब के अंदर। तो देखिए 12:50 के अंदर 00 प्लस होंगे तो क्या जवाब आएगा, 50, और 6 के अंदर 12 जमा होंगे तो क्या जवाब आएगा, 18। इस तरह से आपने ये करके फिर उसको, ये जो दरमियानी मुद्दत है उसकी तरफ आप चले जाएंगे। हर सूरत यानी 12 को जमा करना है, चाहे 12 घंटे वाले से हिसाब लगाए या 24 घंटे वाले से हिसाब लगाए। नहीं, जब 24 घंटे वाली घड़ी से आप हिसाब लगा रहे होंगे तो उसमें आपने 12 का इजाफा नहीं करना। जब आप 12 घंटे वाली घड़ी इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसके अंदर सिर्फ ग्रुप के अंदर, बकिया में नहीं, सिर्फ ग्रुप के अंदर आपने 12 का इजाफा करना होगा। ठीक है जी, क्लियर है ये। चलो ऐसा करते हैं कि आज एक ही फॉर्मूला रखते हैं, मजीद नहीं पढ़ते उसको, बस ये वाला पहला वाला फॉर्मूला हम किताब से मुकम्मल कर लेते हैं, किताब की इबारत पढ़ लेते हैं। इसको हल करने का तरीका तो हमने समझ लिया, अब इसकी एक ही फॉर्मूले की आप जरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बगैर कैलकुलेटर के हो, ताकि हमें सित्तीनी निज़ाम के जो मामलात हैं उसको समझ हम आ जाए, हमें समझ आ जाए वो, ताकि अगले जो फिर फॉर्मूले हैं वो समझना हमारे लिए आसान रहे। नोट, अगर औकात 24 घंटे वाली घड़ी से हो तो गुरूब से तुलू तफरी करें, इस तरह दरमियानी मुद्दत हासिल हो जाएगी। और अगर 12 घंटे वाली घड़ी से हो तो पहले वक्त गुरूब में 12 जमा करें, देखिए वही वाली बात आ गई जो मैंने अर्ज की थी, फिर गुरूब से तुलू तफरी करें। मसलन अगर वक्त तुलू 6:20 और गुरूब 6:50 पर हो तो वक्त गुरूब में 12 का इजाफा कर लें। क्यों? क्योंकि जो 6:50 है वो 12 घंटे वाली घड़ी के मुताबिक है, तो 6:50 के ऊपर 12 घंटे का इजाफा करने से क्या जवाब आया, 18:50। और गुरूब से तुलू तफरी करने पर दरमियानी मुद्दत 12 घंटे 30 मिनट बनी, हमने भी निकाला था उसमें भी यही जवाब आया था। और इसके निफ्स 6 घंटे 15 मिनट को वक्त तुलू के 6:20 में जमा करने या वक्त गुरूब के 18:50 से कम करने पर 12:35 वक्त निस्फ नहार हासिल हुआ। हम एक ही फॉर्मूला रखते हैं आज, मजीद आगे नहीं चलते। आप हजरात इसकी मश्क कीजिएगा और इसकी मश्क करके ग्रुप के अंदर सेंड कर लीजिएगा। इस बाब के बाद ही 2.1 के नाम से आपके पास मश्क होगी, उसे आप देख लीजिएगा। देखिए ये मश्क है, जैसे चाहना था भाई, आप कह रहे थे ना कि आपके पास अभी किताब नहीं, आपने ऑर्डर की हुई थी,
تو آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیں، اور یہ آپ نے مشقیں کرنی ہے. بعض 12 گھنٹے والی گھڑی کے مطابق دی ہوئی ہے اور بعض 24 گھنٹے والی گھڑی کے مطابق دی ہوئے. آپ کو دونوں ہی کی مشق کرنی ہے. کوئی سوال ہو تو فرما لیجیے. کتاب کا نام کیا ہے؟ نصاب توقیت. مکتبۃ المدینہ سے کتاب ملے گی، آپ تمام حضرات نے اس کو حاصل کرنا ہے. PDF ڈاؤن لوڈ. اس کی PDF ابھی مجلس کی جانب سے جاری نہیں ہوئی، تو آپ نے ابھی اس کو خریدنا ہی ہوگا. جی غلام حسین بھائی، ستینی نظام کا مطلب کیا ہے؟ ستینی نظام کا مطلب یہ ہے کہ جس میں 60 عموماً کیا ہوتا ہے کہ 100 کے بعد جا کے تبدیلی آتی ہے نا، جیسے جو وہ اشاری نظام ہوتے ہیں اس میں 10 اور 100 کا تعلق ہوتا ہے. تو ستینی نظام کا مطلب یہ ہے کہ جس میں 60 کا حساب ہو. جیسے 60 سیکنڈ ہوتے ہیں 1 منٹ کے اندر، اسی طرح 1 گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہوتے ہیں. تو یہ یہاں پر 60 سے بنا ہے، تو جو جس کے اندر 60 کا حساب ہو تو وہ ستینی نظام. یہ درجے دقیقے کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اور گھنٹہ منٹ سیکنڈ میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے. یہ جو مشقیں دی گئی ہیں بعد میں سیکنڈ بھی ہیں، تو جی عمر بھائی آپ کچھ فرما رہے تھے. کہ یہ جو مشقیں دی ہوئی ہیں اس میں بعض میں سیکنڈ بھی ہیں، تو ان سیکنڈ کو بھی مائنس اور پلس کرنا ہوگا ساتھ ہی. جی سارا کرنا ہوگا. کوشش کیجیے گا یہ جو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ والی جو 7ویں مشق ہے نا، یہ ہے اگر یہ حل ہو جاتی ہے تو یہ سمجھے کہ بکے آپ تمام کے لیے بکے بہت آسان ہو جائیں گی. شروع کی 1-2 حل کر کے اس کے بعد اس کو حل کرنے کی کوشش کیجیے گا. اگر نہیں ہوگی تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو کلاس کے اندر حل کر لیں گے. جی ٹھیک. جی مزید جی کیا فرما رہے؟ مشق نمبر 7 میں سوالات 2 ہے کہ نہیں، سوال تو ایک ہی ہے. اس میں 2 چیزیں دی گئی نا. ایک تو ہمیں کیونکہ 2 چیزیں درکار ہوتی ہیں، طلوع درکار ہوتا ہے اور غروب درکار ہوتا ہے. تو ایک طلوع ہے اور ایک غروب ہے. ہر مشق کے اندر 2 چیزیں دی ہوئی ہیں، ایک طلوع ایک غروب. جی مزید کوئی سوال ہے؟ یہ 7 نمبر پر 6:26:41 اشاریہ 25 یہ کیا چیز ہے؟ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے 6 گھنٹہ 26 منٹ 41.25، یعنی کہ 41 کے ساتھ ساتھ پونا سیکنڈ اور بھی ہے. پاؤ پونا نہیں پاؤ. یہ تو ہم نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے. یہ اشاری نظام ہوتا ہے، اس کو کوشش کیجیے گا. ابھی یہ کہ وقت اوپر ہو گیا تو حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ انشاءاللہ ہم اس کو کلاس کے اندر حل کریں گے. کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے. جو بھی سوال ہو آپ کا کلاس کے بعد ہو آپ گروپ میں کر سکتے ہیں. کوئی مشکل ہو کلاس کے اندر بھی آپ اگلے دن بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا. 1 دفعہ سمجھ نہ آئے، 2 دفعہ سمجھ نہیں آئے، 3ری دفعہ 4تھی دفعہ جتنی دفعہ آپ چاہیں معلوم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جس انداز سے پہلی دفعہ جواب دیا گیا تھا اسی انداز سے انشاءاللہ آپ کو تمام بار جواب دینے کی کوشش کی جائے گی.